ابو عبدن نباجی فرماتے ہیں کہ 5 خصلتیں ایسی ہیں، خمس خصال بہا تمام العمل الایمان بمعرفت اللہ، 5 ایسی باتیں، 5 ایسی خصلتیں ہیں کہ جس کے ساتھ عمل مکمل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات الایمان بمعرفت اللہ، اللہ کی معرفت پر ایمان لانا۔ دوسری بات معرفت الحق، حق کی معرفت ہونا، یعنی اللہ کو پہچان لینا۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ، یعنی یہ ایک وہی ہے جیسے کہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک ہوتا ہے عالم باللہ اور دوسرا ہوتا ہے عالم بما امر اللہ، یعنی ایک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو جانتا ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے احکامات کو جانتا ہے۔ تو معرفت الحق یعنی اللہ کے احکامات کو جاننے والا، معرفت اللہ یعنی اللہ کو جاننے والا۔ تو مکمل عالم، صحیح عالم وہ ہوتا ہے کہ جو عالم بامر اللہ و عالم باللہ دونوں ہو، کہ اللہ کو بھی جانتا ہو اور اللہ کے احکامات کو بھی جانتا ہو۔ وہ اخلاص العمل للہ، اور تیسری بات جو ہے، یعنی 5 خصلت ایسی ہیں جس سے عمل مکمل ہوتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے لیے عمل کو مخلص کر لینا، چوتھی بات سنت پر عمل کرنا، پانچویں بات حلال کھانا۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں جس سے عمل قبول ہو جاتا ہے۔ ان میں سے 5 فإن فقدت واحدة لم يرتفع العمل، اور اگر ان میں سے کوئی خصلت موجود نہ ہو تو پھر عمل جو ہے وہ اوپر کو نہیں چڑھتا، یعنی قابل قبول نہیں ہوتا، کوئی بھی ایک بات۔ وذالک، اب اس کی وضاحت کر رہے ہیں، وضاحت کیا ہے وہ اس لیے کہ اذا عرفت اللہ ولم تعرف الحق، اگر تم اللہ کو جانتے ہو لیکن اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے وہ نہیں جانتے تو پھر لم تنتفع، تمہیں کوئی فائدہ نہیں۔ واذا عرفت الحق ولم تعرف اللہ، اور اگر تم حق کو پہچانتے ہو اور اللہ کو نہیں پہچانتے تو لم تنتفع، تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر تم اللہ کو پہچانتے ہو، حق کو بھی پہچانتے ہو لیکن اللہ کے لیے مخلص نہیں ہو تو بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر وإن عرفت اللہ وعرفت الحق، اگر تم اللہ کو بھی جانتے ہو، حق کو بھی جانتے ہو اور اللہ کے لیے مخلص بھی ہو، عمل کو اخلاص کے ساتھ کرتے ہو لیکن سنت کے مطابق نہیں کرتے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ چاروں چیزیں پائی جائیں لیکن ولم یکن العقل من حلال، لیکن حلال کمائی نہیں ہے تو پھر لم تنتفع، تو بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی آپ نے سارا عقیدہ سیکھ لیا، اخلاص نہیں ہے سب سیکھ لی، لیکن وہی جو حاجی جو کہ پورا گندہ حال، بال بکھرے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہے، لمبا سفر کر کے ربی ربی کہہ کے پکار رہا ہے، لیکن انا یستجاب لہ، کیسے اس کی دعا کو قبول ہوگی؟ اس کا کھانا پینا سب کچھ حرام کا۔ تو اس کی اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں ہم نے عطا کی، طیبات حلال کمائی، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایہ تعبدون، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو۔ یعنی عبادت، شکر اور حلال کی کمائی، یہ تینوں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جتنا حلال کماؤ گے اتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، اور شکر یہ عبادت کی روح ہے۔ تو اہل علم فرماتے ہیں کہ رزق حلال جو ہے نا انسان کو عبادت پر ابھارتا ہے، عبادت میں اس میں چستی آتی ہے۔ بعض اوقات ایک انسان سمجھتا ہے یار اتنی کتابیں پڑھ لیں، اتنا علم پڑھ لیں، لیکن اس کے اور اتنی مجالس اٹینڈ کر لیں، لیکن اس کے باوجود عبادت میں وہ حلاوت اور لذت اور وہ عبادت میں چستی، دل نہیں لگتا، تو پھر کہیں نہ کہیں جو ہے یا تو وہ معصیتیں ہوتی ہیں یا پھر وہ حلال یا حرام کمائی ہوتی ہے، حرام کھانا ہوتا ہے۔